بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے انسداد کی تاریخ کی ہم سٹڈیز کر رہے ہیں، اور پچھلے دونوں لیکچرز میں تو ہم نے یہ تفصیل سے دیکھا کہ غلامی ہوتی کیا تھی اور اس کی کیا شکل ہوتی تھی۔ تو یہ ہماری چل رہی تھی ڈسکشن۔ تو آج ہم لوگ اسلام میں غلامی کی آزادی کی تحریک کیسے چلی اور کیا اس کی صورتحال کیسی رہی، تو یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ ورنہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی کس طرح سے غلامی کو ختم کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے۔ جیسا تورات میں آپ پڑھ ہی چکے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیے تھے۔ تو اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں۔ اچھا، یہ میں عرض کروں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر فیملی میں غلام ہوتے تھے، مرد بھی خواتین بھی، اور ان کی ایک شکل تھی۔ لیکن جو اچھے لوگ نیک لوگ تھے تو وہ آزاد بھی کرتے تھے۔ اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ آپ اس ٹائم بزنس کرتے تھے، تو آپ ہی کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک غلام لڑکا جو ہے وہ نظر میں آیا، جن کا نام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو ان کو وہ لڑکا بہت پسند آیا۔ اچھا، یہ کیوں ان کو کسی نے ان کو اغوا کر کے تو ان کو غلام بنا دیا تھا۔ اچھا چلو بنا دیا تھا، لیکن اس کی یہ شکل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کے پھر ایک گفٹ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ابھی نوجوان بلکہ شاید ابھی بچے ہی تھے، تو ان کو فوراً آزاد کر دیا اور ان کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ کافی عرصے بعد ان کے والد خود مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کہیں دور علاقے کے وہ تھے، تو ان کو کہیں سے انفارمیشن ملی تھی، پتہ چلا تھا کہ مکہ میں میرا بیٹا یہاں پہ۔ تو اب وہ خیر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابھی آپ کی نبوت نہیں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا یہ جو غلام ہے تو اس کو میں خریدتا ہوں، میں اس کا والد ہوں اور میں اسے لے جانا چاہتا ہوں، جتنی رقم بھی ہے آپ بتائیں میں پے کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جناب، آپ سے میں کوئی رقم نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، تو آپ بیٹے سے خود آپ بات کر لیں، تو وہ جیسے وہ کہے گا ویسے کر لیں گے۔ لیکن زید رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب سے ملے، چچا بھی ساتھ تھے، ملے، اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ نہیں جناب، میری محبت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے، ان سے انہوں نے جیسی پرورش کی ہے تو وہ زیادہ اچھا، تو میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے والد کو فرمایا کہ بھی آپ دیکھیں، اب وہ بیٹا خود آپ کے پاس نہیں جانا چاہ رہے، تو پھر میں اب زبردستی تو نہیں کر سکتا نا، تو اس لیے وہ اب میرے یہاں آپ سے ضرور ملاقات جاری رہے گی، سلسلہ ملتا جلتا رہے گا سلسلہ، لیکن پرورش چونکہ اب وہ بیٹا میرے پاس ہی رہنا چاہ رہا ہے تو اس لیے ٹھیک ہے۔ اور پھر زید رضی اللہ عنہ پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت آئی تھی تو سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تو اس میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ایک منہ بولے بیٹے تھے وہ، اور علی رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہی تھے لیکن بہت چھوٹے تھے، اور ان کی پرورش کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ رکھا ہوا تھا، وہی مان لائے۔ اور پھر آپ کے بچپن کے دوست ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کو جیسے پتہ چلا تو وہ ایمان لائے تھے، تو یہ پہلے دن ایمان یہ 4 لوگ لائے، اور پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اور لوگ بھی ایمان لانے لگے تھے. تو یہ سچویشن تھی. تو اب اس کے لیے اب ہم آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ایگزامپل ہے کہ سٹارٹ نبوت سے پہلے یہ کر دیا تھا. پھر آپ نے خود کیا کیا کہ غلاموں کی آزاد کرنے کی ترغیب ایک تو کی. اس کے لیے کچھ احادیث میں پہلے لیکچر میں عرض کر چکا ہوں، مزید ابھی عرض کر دوں گا. غلاموں کی آزادی کی مثال بھی خود قائم کی کہ جیسے زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا تھا، ایسے ہی اور بھی آزاد خود کرتے رہے. پھر مکاتبت کے ادارے کا قیام، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہر غلام جو آزاد ہونا چاہے وہ خود آزاد ہو سکتا ہے، وہ رکھی اس کے لیے. اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر حکومتی سطح پہ غلاموں کی آزادی کی جائے اور دینی بنیادوں پر غلام آزاد کرنے کے احکامات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیے. پھر قریبی رشتہ دار غلام کی آزادی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا. پھر اسلام قبول کرنے والے غلاموں کی آزادی کا قانون یہ بھی کیا کہ جو کچھ بھی اسلام قبول کرے چاہے وہ غلام ہے تو پھر اس کو آزاد کریں. اب آئیے اس کے لیے یہ پوری تفصیل آپ کو قرآن میں بھی ملے گی، احادیث میں بھی. اب غلامی کے خاتمے کا ویژن یہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا. یہ سورۃ البلد میں، یہ جب مکہ مکرمہ میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نہیں بنی تھی اور ابھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کی دعوت صرف پہنچا رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ویژن دے دیا. تو ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. تو اس نے یہ دشوار گھاٹی پار کرنے کی ہمت نہیں کی. آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا؟ یعنی غلاموں کو آزاد کرنا یا بھوک کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے دشوار گھاٹی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ دیکھیں کہ خود مکہ مکرمہ کے جو لیڈرز ہیں تو وہ اس پہ نہیں کر رہے عمل. تو یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ غلام آزاد کریں اور جو یتیم اور مسکین ہیں تو ان کو آپ کھانا کھلائیں، یعنی صرف کھانے کی حد تک ہی نہیں بلکہ اور بھی جو ان کی ضرورتیں ان کی خدمت کریں. تو یہ پہلے میں ہی یعنی جو لوگ بھی مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا رہے تھے تو وہ اس پہ عمل بھی کرنے لگے. اب یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ابو بکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے مسلسل غلاموں کے بارے میں نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خیال گزار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسی حد مقرر فرما دیں گے جس پہ پہنچ کر غلام کو آزاد کر دیا جائے. تو یہ اب آپ دیکھیے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا میسج جبریل علیہ السلام پہنچا رہے تھے مسلسل. تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غلامی کا ویژن اللہ تعالیٰ نے ایسے ان تک پہنچایا. اچھا، ابتدائی مسلمان اور غلامی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سابقون الاولون صحابہ ہے، سابقون الاولون وہ ہے کہ جو بالکل شروع کے پہلے دنوں میں جو ایمان لائے. یہ کون لوگ تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید،
ابو عبیدہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب پہلے دنوں ہی مان لائے تھے۔ اور پھر کچھ غلام یا نیم غلام بھی لوگ تھے، وہ بھی مان لائے، جس میں سیدنا بلال، یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہ، عمار، سہیب اور خباب رضی اللہ عنہ، یعنی یہ سب غلام تھے یا چلے نیم غلام ضرور تھے۔ نیم غلام کا مطلب یہ کہ وہ ایک طرح کا وہ فائنینشلی کسی کے ساتھ رہنا مجبوری تھی ان کی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ دعوت عام لوگوں تک پہنچنے لگی تو پھر ہوا یہ کہ پہلا ٹارگٹ منکرین کو لگے غلام۔ اب ظاہر ہے کہ قانونی طور پر ہر آقا کو یہ پورا حقوق تھے کہ چاہے تو وہ اپنے غلام کو قتل کریں، چاہے اس کے کوئی جسم کا حصہ کاٹ دیں، کچھ بھی کریں، وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے لیے آپ جو سنے ہوں گے اپنے واقعات کہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کا جو آقا ہے، ان کو ایک ریت دھوپ کے جگہ ان کو لٹا دیتا تھا کہ چلو تم یہ جو ایمان ہے توحید کا، اس کو چھوڑو اور شرک کو تم مانو۔ سین یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے آقا تھا ابو جہل، تو وہ پھر یاسر رضی اللہ عنہ کو پہلے تشدد کرتے رہے، سمیہ رضی اللہ عنہ ان کی بیگم تھی، ان کو بھی کرتے رہے تشدد، اور پھر آہستہ آہستہ دیکھا یہ پھر بھی مان نہیں لا رہے، ان دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور انہی کے بیٹے تھے عمار رضی اللہ عنہ، ان کو قتل تو نہیں کیا لیکن بہرحال تشدد ان پہ بھی جاری تھا۔ تو یہ سچویشن چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ چونکہ حکم آیا، تو اب جو آزاد لوگ تھے، اس کے لیے جس کے پاس جتنی جو فائنینشیل سچویشن جس کی بھی زیادہ ہو، جیسے سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ بڑی اماؤنٹ تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پہ اچھی اماؤنٹ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنا عرصہ بزنس کرتے رہے آپ کے پاس تھے، تو آپ نے یہی کیا کہ جتنے غلام مل سکے، جو بھی ایمان لاتے تو ان کو فوراً خریدتے اور ان کو آزاد کرتے۔ تو یہ ہوا سلسلہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم وہی دیا تھا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مسغبہ یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، کیا ہم نے اس انسان کے لیے دو آنکھیں، زبان، دو ہونٹ نہیں بنائے اور دونوں نمایاں راستے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن کو غلامی سے آزاد کرنا یا فاقے میں مبتلا کسی قریبی یتیم یا مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے وہ دشوار گھاٹی جس سے آپ کو گزرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ہر انسان کو ایتھکس سکھائے ہوئے تھے، ہر انسان کو بچپن سے ہی یہ آ جاتا ہے کہ غلامی بری چیز ہے، تو اس کو تم نے بچنا ہے۔ تو اس سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سچویشن تھی۔ اب یہاں پہ میں ایک امریکن نان مسلم اسکالر ٹاؤن سینٹ، انہوں نے جو کچھ لکھا اپنی بک میں، ٹاؤن سینٹ صاحب نے ایشیا ورسز یورپ میں انہوں نے
جو لکھا ہے تو چلیں ان کے ہسٹری پہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. Numerous slaves also announced their adhesion to the new opinions. Abu Bakr radiallahu anhu exhausted great wealth for an Arab in purchasing slaves who had been persecuted for their admira, admira, admiration of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And from that day to this, Islam has been distinguished by its adherence to one high principle. The slave who embraces Islam is free, not simply a freedman, but a free citizen, the equal of all save the Sultan, competent de facto as well as the jure to all and every office in the state. یعنی اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا کہ انہوں نے سٹارٹ میں ہی یہ کام کیا کہ اب ظاہر ہے کہ یہ بزنس اتنا عرصہ کرتے رہے تو اس میں بہت اچھی اماؤنٹ ان کے پاس تھی، تو اس سے کیا استعمال کہاں کرتے رہے کہ غلام خریدنا، آزاد کرنا. اور یہ زیادہ ظاہر ہے کہ جو پہلے ایمان لائے تو ان کے لیے وہ زیادہ پہلے انہی کو خرید کر آزاد کرتے تھے کیونکہ پرزیکیوشن کا مسئلہ جاری تھا. اچھا، اور پھر ایٹ دا اینڈ تو پھر یہ بھی ہوا کہ خود جب حکومت بن گئی تو پھر تو یہ ہوا کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کہ حکم کے عین مطابق اس طرح سے اتنی بڑی اماؤنٹ فکس کر دی کہ جس کے لیے اب غلام آزاد کرتے جائیں. قرآن مجید میں آپ یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی آپ نے اپنے فنڈ کو آپ نے کدھر استعمال کرنا. تو یہ نیکی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ کہ کوئی اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، آسمانی کتب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنے مال کو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرے. یہ نیکی ہے. یعنی اس وقت عرب لوگ جو ہے وہ امپریس ہوتے تھے کہ جناب نیکی تو وہ زیادہ ان کو پتہ ہے بنی اسرائیل کو، جس میں جوز بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، تو وہ انہوں نے زیادہ فوکس کیا ہوا تھا قبلہ کا، کہ اب اسپیشلی فوکس کیا ہوا تھا کہ جو جوز یہ سمجھتے تھے کہ یروشلم کا جو مغربی حصہ ہے، ویسٹرن وال، یہ قبلہ ہے، تو وہ اسی پہ زیادہ بحثیں اور اسی پہ فوکس کرتے تھے. اور کرسچنس وہ کہتے تھے ایسٹرن وال جو ہے وہ زیادہ اہم ہے اور وہ اس طرف نماز زیادہ اہم ہے، تو وہ یہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی اہم نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ، آخرت، فرشتوں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور انبیاء کرام پر ایمان لاؤ اور پھر تم اللہ کی محبت میں یہ خرچے کرو. کس پہ خرچے؟ کہ اپنے رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، سائل کون؟ یہ وہ کوئی فقیر نہیں بلکہ
کہ جو آدمی جس کا آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ مشکلات میں ہے، وہ اور کوئی غلام، ان کو آزاد کرنے پہ آپ کریں، یہ نیکی ہے، یہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام آزاد کرنے کے لیے فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غلام کی ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ تو سعید کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ علی بن حسین، یعنی یہ حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی، جن کو نام سے وہ مشہور ہیں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس گئے، کہا کہ یہ حدیث ہے۔ تو انہوں نے یہ حدیث جیسے سنی، انہوں نے، ان کے پاس تھے غلام، انہوں نے اسی وقت آزاد کر دیے، اور اس غلام کی قیمت اتنی بڑی تھی کہ 10,000 درم یا 1,000 دینار لگا چکے تھے۔ تو اب یہ درم کتنے تھے؟ یہ درم چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو 10,000 سکے کتنے ہوں گے؟ اب آپ کیلکولیٹ کر لیں، اندازہ کر لیں کتنے کچھ ہوگی۔ اور دینار ہوتے تھے سونے کے سکے، تو 1,000، اب چلے سکہ اگر 1 گرام کا بھی ہو تو 1,000 گرام 1 کلو سونا کی قیمت بنی ہوئی تھی۔ تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے یہ حدیث، جیسے ان کے کوئی دوست یا ساتھی جو تھے سعید صاحب، انہوں نے سنائی، تو انہوں نے فوراً اسی وقت اس غلام کو آزاد کیا۔ تو ذرا امیجن کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کیسے عمل بھی ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے کا یا رسول اللہ، میں نے حالت حیض یعنی پیریڈ میں نے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر بیٹھا ہوں، اب یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جاندار آزاد کرو۔ آج کے دن جاندار چیز کی کم سے کم قیمت 1 دینار ہے۔ اچھا، اب یہ کوئی جاندار سے مراد جانور نہیں بلکہ انسان۔ ظاہر ہے کہ جانور تو جتنے اپنے فارم میں جتنے بنے ہوتے ہیں وہ تو آپ کی فیملی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں نا، اور وہ بھاگتے بھی نہیں ہیں کہ ان کو آپ کہیں وہ کر دیں آزاد، بلکہ مین فوکس تھا انسانوں کو آزاد کرنا۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ مکرمہ جب فتح ہوئی تھی تو اس کے بعد ایمان لائے تھے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے 100 غلام آزاد کیے تھے، اور ضرورت مند مسافروں کی سواری کے لیے 100 اونٹ بھی فراہم پوری زندگی تک وہ کرتے آئے تھے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے مزید 100 اونٹ ضرورت مندوں کو دیے اور 100 غلام بھی آزاد کیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان نیک اعمال کا آپ نے جو فرمایا ہے تو میں کیا دور جاہلیت میں جو کر چکا ہوں اس کا کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکیاں آپ اسلام لانے سے پہلے کر چکے وہ سب کی سب قائم رہیں گی آپ پہ۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو ایمان تو بہت بعد میں لائے تھے لیکن نیکیاں اس وقت بھی وہ کرتے تھے۔ تو یہ سچویشن تھی، اور یہ وہ بھی صاحب تھے، وہ صحابی بھی تھے کہ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی پہ بائیکاٹ پورے مکہ والوں نے کیا ہوا تھا کہ جناب ان سے کوئی چیز ان سے خریدنی بیچنی نہیں ہے۔ تو یہ فائنینشیل کرائسس میں آ گئے تھے، اور یہ 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا تھا۔ تو اس میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نیک لوگوں میں سے ایک تھے کہ جو کھانا رات میں چھپا چھپا کے لے جاتے ہوتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا، تو اس پہ عمل کتنا ہوا؟ اس کے لیے آپ وہ دیکھ لیں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی
میں نے مثال عرض کی ایک اور دیکھیں، اسق ایک صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، وہ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے، کہتے تھے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ اسق کو ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسق کو آزاد بھی کر دیا۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے، یعنی اب وہ ظاہر ہے کہ غلام تھے عمر رضی اللہ عنہ کے، وہ دعوت دیتے رہے لیکن سر بتاتے رہے بھی دین پہ کوئی جبر نہیں ہے، آپ اگر دل میں چاہو تو تم کرو، ورنہ ہم لوگ تو یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ مذہبی طور پر جبر بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، اور پھر غلام کو ایسے آزاد بھی کیا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا ایک کرسچن غلام آزاد کیا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے ترکے میں مال تھا، اور اس کا سوائے عمر بن عبدالعزیز کے اور کوئی وارث بھی نہیں تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ترکے کو بیت المال میں داخل کیا۔ اب یہ کون تھے؟ اب یہ صحابی نہیں تھے، بلکہ یہ بنو امیہ کے خلیفہ تھے، اور نسل ان کی یہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتی کے بیٹے تھے، یعنی پڑپوتے ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ تھا معاملہ، اور انہوں نے ایک ان کے کرسچن غلام تھے وہ آزاد کیے، اور وہ غلام کی اتنی بڑی انہوں نے اچھا بزنس کیا، کچھ کیا ہوگا تو اتنی بڑی رقم تھی۔ اچھا، اور اصول یہی تھا کہ پہلے تو وراثت ظاہر ہے کہ اس کی اپنی فیملی کو دی جائے گی، لیکن اب وہ صاحب اتنا بزنس کیا لیکن ان کو شادی وادی نہیں کی ہوگی، تو اب وہ غلام کی اتنی بڑی اماؤنٹ تھی، تو پھر اس کے لیے اصول یہی آتا ہے کہ بھی وہ جس نے بھی آپ کو غلام کو آزاد کیا تھا تو اس کو یہ رقم ملے گی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ملی، وہ پوری وراثت اپنے آزاد غلام کی، لیکن انہوں نے اس کو حکومت فنڈ میں کیا تاکہ لوگوں کی خدمت پہ استعمال کریں۔ پھر مزید ایگزامپل آپ، اچھا یہ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے ہی پوری یہ ہسٹری نہیں لکھی، نان مسلمس نے بھی لکھی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ گولڈ زہر انہوں نے محمد اینڈ اسلام کی ہسٹری میں پوری غلامی کی تفصیل پہ انہوں نے کیا ہوا۔ ڈاکٹر حمید اللہ جو انڈیا کے حیدرآباد کے بڑے اسکالر ہیں، تو انہوں نے اپنی بک میں یہی سچویشن تفصیل سے انہوں نے کی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بھی آپ قیمتی غلاموں کو زیادہ آپ آزاد کریں، کیوں؟ اب اس کی وجہ کیا ہے دیکھتے ہیں پہلے حدیث کو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ کس غلام کو آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ قیمتی ہو اور اپنے آقاؤں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا جی اگر میں ایسا نہ کر سکا پھر؟ آپ نے فرمایا پھر کسی کاریگر یا کسی غیر ہنرمند فرد کو مدد ہی تم سکھا ہی دو، انہیں اتنا ہی کر لو۔ میں نے عرض کیا جی اگر یہ بھی نہ کر سکا تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ لوگوں کو اپنی برائی سے بچائیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ پر کریں گے تاکہ لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ زیادہ قیمتی غلاموں کو آزاد کرنے کا کیوں؟ اس لیے کہ قیمتی غلام وہ ہوتے تھے کہ جن کی صحت بھی اچھی ہے، نوجوان ہے، اور اس کے ساتھ ان میں ہنر بھی اچھا آتا ہے کہ وہ بزنس میں وہ بڑا اچھا کام کرتے تھے۔
تو ظاہر ہے کہ ان کو آزادی اس لیے زیادہ اہم تھی، اس لیے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی رہ سکتے ہیں آسانی سے. لیکن ظاہر ہے کہ جو بہت بزرگ ہو گئے، بہت بوڑھے غلام ہیں، تو ان کو آزادی کی ضرورت ہی نہیں. تو ان کو کریں تو پھر اب وہ کہاں جا کے رہیں گے، کھانا ان کا کہاں سے آئے گا، ان کی میڈیسنز کہاں سے آئیں گی، یہ ایشو تھا نا. تو اس لیے وہ خود غلام پھر یہی چاہتے تھے ٹھیک ہے آقا کے ساتھ رہیں تاکہ چلو گھر بھی ملا رہے، کھانا بھی ملتا جا رہے، میڈیسنز بھی چلتی جائے ان کی. تو اس لیے ان کے لیے فرمایا کہ بھی یہ ان کو اب زیادہ کریں. ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مرتے وقت غلام آزاد کرتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے کہ گناہوں سے اچھی طرح سیر ہونے کے بعد نیکی کی طرف ہدایت کرتا پاتا ہے. یعنی یہ یوں ہے کہ جو گناہ پوری عمر کرتے رہو، این موت کے وقت تم توبہ کر رہو، تو یہ اس طرح کی حرکت نہ کرو بھی، پہلے غلام آزاد کرو. تو اچھا، اب آپ کے ذہن میں وہی ہوگا کہ جو بڑا کریٹیکل سچویشن تھی کہ لونڈیوں کے ساتھ، کہ انہی کو ایک سیکسول سلیوری کا سلسلہ ان کا جاری تھا، تو ان کا کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے والد کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد کے لیے دگنا اجر ہے. اہل کتاب میں سے کوئی شخص جو اپنے نبی پہ ایمان لایا، اس کے بعد پھر محمد پر بھی ایمان لایا. ایسا غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے مالکان کی تفویض کردہ ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتا ہے. ایسا شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے وہ ازدواجی تعلق رکھتا ہو، وہ اسے بہترین اخلاقی تربیت دے، اسے اچھی تعلیم دے، اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس سے شادی کرے، اس کے لیے ڈبل اجر. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پریکٹیکلی عمل بھی کیا تاکہ لوگوں کو اس کی آئے کہ اب یہ جیسے صفیہ اور ریحانہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں غلام خواتین تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا، ان کو آزاد کیا، اور پھر ان کو آفر بھی کی کہ آپ چاہیں تو میں شادی کے لیے تیار ہوں. تو یہ وہ بڑی خوش ہوئی اور انہوں نے کی. اسی طرح ایک لونڈی تھی سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ، ان کو آزاد کیا اور ان کی شادی زید رضی اللہ عنہ سے شادی کی. اب یہ زید رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا تھا، تو ان کی سیدہ ام ایمن سے شادی کی، یعنی دونوں کو آزاد کر کے شادی کرائی تھی. اسی طرح ایک لونڈی سلمہ رضی اللہ عنہ تھی، ان کو اسی طرح آزاد کیا اور ان کی شادی ابو رافع رضی اللہ عنہ سے کی. یعنی ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ میچ کرتا ہو ایٹیٹیوڈ، تو ان کے ساتھ شادی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے رہے. غلاموں کی آزادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی بہت زیادہ تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت کیا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے بہت خوش ہوئے. فرمایا ابو بکر آپ سعد کو آزاد کر دینا. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی غلام نہیں ہے. آپ نے فرمایا پھر بھی آپ سعد کو تو آزاد کریں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً اسی وقت ان کو آزاد کر دیا تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے سکالر تھے صحابہ کرام میں، ان کو یمن کا گورنر بنایا. تو ان کو حکم غلامی کے لیے یہ فرمایا تھا انہیں کہ معاذ، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جو چیزیں تخلیق کی ہیں ان میں طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی کام نہیں ہے. اس نے زمین پر جو بہترین تخلیق کی تھی، اس میں غلام آزاد کرنے سے زیادہ اچھا کام اور کوئی نہیں. اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہے کہ اگر اللہ چاہے تو تم آزاد ہو، تو وہ آزاد ہو جاتا، اور اس میں کوئی سی
چیز کا استثناء نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اللہ چاہے تو تمہیں طلاق ہے، تو اس صورت میں استثناء موجود ہوتا ہے اور پھر طلاق نہیں ہوتی اس میں، کہ اللہ نے چاہا تو تمہیں طلاق ہوگی تو پھر وہ نہیں۔ لیکن غلامی میں اگر کہا کہ غلام کو اللہ نے چاہا تو، یعنی اللہ نے چاہا تو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو وہ خود ہی ہو گیا آٹومیٹیکلی۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ایز اے گورنر سعد بن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ ایز اے گورنر ان کو فرمایا کہ اس طرح سے امپلیمنٹ آپ نے کرنا۔ پھر مزید آپ مثال یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی عمر بن حارث جو ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت درم، دینار، غلام، لونڈی کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہاں ایک بس سفید خچر، کچھ اسلحہ اور کچھ زمین چھوڑی تھی جسے آپ صدقہ بھی کر گئے ہوئے تھے، بس یہی تھا۔ اور خود ان کی اپنی بہن جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قیدی بن کر وہ آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اب وہ غلامی کی شکل میں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو آزاد کیا اور پھر ان کو آفر دی کہ آپ چاہیں تو میں شادی کرنے کو تیار ہوں، تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کر لی۔ اور اسی کا رزلٹ یہ ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ بھی یہ ایک ہی خاتون ہے پورے عرب میں کہ جو اپنے پورے قبیلے کو آزاد کر گئی تھی۔ یعنی ہوا کیا کہ اسی کے نتیجے میں پورے کا پورا قبیلہ وہ قیدی تھے، انہوں نے غلام ہی بننا تھا، لیکن ان سب کو آزاد کر دیا۔ صرف کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی ان کی ایک خاتون سے شادی صرف اس لیے کی کہ تاکہ سارے کے سارے لوگ آزاد ہو۔ تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام پہ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے ارشاد فرمایا آپ نے کہ بھی اس کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے آسان نہیں ہے کہ کوئی محمد کے خاندان کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا سونا دے۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں آج 2 دینار بھی چھوڑ کر فوت ہو جاؤں، سوائے اس کے کہ وہ کوئی قرض اگر ادا کرنا ہے تو ٹھیک ہے کہ وہ چلا جائے اس میں۔ آپ نے ایسی حالت میں وفات پائی کہ آپ نے ترکے میں کوئی دینار، درہم، غلام، لونڈی نہیں چھوڑی، آپ نے ترکے میں ایک ذرہ نہیں چھوڑی جو کہ 30 سا جو کہ قرض کے بعد ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ یعنی یہ رہن کیا تھی کہ اپنی اسلحے کی طرح کی ایک جیکٹ ہی تھی، تو وہ ایک یہودی سے لی ہوئی تھی قرض کے طور پہ، ابھی اس کی پیمنٹ کرنی تھی، تو آپ کے قرض یہی تھا، تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے پھر آپ کی فیملی نے پیمنٹ کیا، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ واپس دے دی ہوگی وہ رہن جو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس کو کس طرح سے غلاموں کو ایسے آزاد ایسے کرتے رہے۔ تو جناب آخر پہ پھر یہ مکاتبت کا عرض کر دیتا ہوں۔ یہ مکاتبت ہے کیا کہ ہر غلام جو آزادی چاہتا اس پر یہ ایگریمنٹ۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتبوہم علمتم فیہم خیرا واتوہم من مال اللہ الذی آتاکم۔ تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کرنا چاہے اس سے مکاتبت کر لے اگر آپ ان میں سے بھلائی دیکھتے ہیں، اور انہیں اس مال میں سے دیں کہ جو اللہ نے آپ کو دیا۔ یعنی کیا مطلب
کہ ہر غلام جو آزادی چاہتا ہے تو آپ اسے آزاد کریں. اچھا اس کے لیے ہوتا یہی تھا کہ غلام ہی کہتا کہ یہ جناب میں آپ کو اتنی رقم کما کر آپ کو دوں گا انسٹالمنٹس میں، تو آپ مجھے آزادی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جی ہاں جی جتنے آپ آقا ہیں تو آپ فوراً پھر کریں آزاد انہیں. اور اس آزادی کے ساتھ ہاں یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں بھلائی اچھی ہے نا ان میں، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ غلام آگے جا کر کہیں ڈاکو بن جائے، یہ نہ ہو. بس یہ ہے کہ وہ واقعی سچ مچ محنت کر کے کرنے کو تیار ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پریکٹیکلی یہی ہوتا تھا کہ جناب یہ ہوا مکاتبت کا معاملہ تو وہ آنا، انہوں نے غلام نے آ کے مسجد میں نماز پڑھی اور اعلان کر دیا کہ جناب میں نے یہ اپنے آقا سے مکاتبت کا ایگریمنٹ کر لیا ہے آزادی کے لیے. اسی وقت سارے لوگ جس کے پاس جتنی اماؤنٹ ہو سب سامنے کر دیتے تھے اور وہ لے جا کے آقا کو رقم دینی اور آزادی مل جانی. اچھا اگر اتنی رقم نہ بھی بنی تو حکومت اس کی دیتی تھی رقم. اچھا اب آپ کہیں کہ اگر آقا نہ مانے پھر اس کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ بڑے اسکالر بدر الدین عینہ اسکالر جنہوں نے صحیح بخاری کی بک کی ایکسپلینیشن انہوں نے یہ سچویشن کی ہے کہ یطب بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جنہیں صبی کہا جاتا تھا. انہوں نے اپنے آقا سے مکاتبت کی درخواست کی، اس نے انکار کیا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. انہوں نے ہویتب سے 100 دینار پر مکاتبت کی تھی اور پھر اس میں سے 20 دینار میں ڈسکاؤنٹ بھی کیا. انہوں نے رقم ادا کی اور یہ صاحب جنگ حنین میں شہید بھی ہوئے. یعنی اس پہ عمل بھی ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں ہے جناب معاملہ. یعنی ہر آدمی جو آزادی چاہتا ہے مل جاتی تھی. لیکن اگر نہیں مانا آقا تو پھر یہ وہ واقعہ کہ جو ہوا کہ عطا جو بڑے اسکالر وہ سچویشن بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ بن انس کے بارے میں، یعنی سیرین جو کہ انس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ان کے پاس کثیر مال موجود تھا. انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے مکاتبت کی درخواست کی تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں بھی ابھی نہیں، یہ نہیں. تو اب سیرین جو غلام تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں آ گئے. اب حکومت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی تو انہوں نے فوراً انس رضی اللہ عنہ کو پکڑا، کہا کہ مکاتبت کرو بھائی. انہوں نے پھر انکار کیا. اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک درے سے مارا ان کو اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اس سے مکاتبت کرو، اگر تم اس سے بھلائی دیکھتے ہو تو تم نے کیوں نہیں اس میں ایگری کیا. اس پہ انس رضی اللہ عنہ نے اس وقت مکاتبت کا ایگریمنٹ کر لیا. اور ظاہر ہے کہ سیرین کوئی بزنس کر کے ان کے پاس رقم تھی یا کوئی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کا، یا جتنی بھی انہوں نے اپنی بچت جتنی کی ہوئی تھی ساری وہ کر کے آزادی ان کو مل گئی. یعنی حکومت بھی ان کو کرنے کے لیے پوری تیار تھی. اسی طرح مالک کہتے ہیں کہ میں قسطوں ہی میں لوں گا یہ رقم، کہ مکاتبت کے لیے جو غلام آزاد ہونا چاہ رہا تھا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی آزادی کا باقاعدہ ایگریمنٹ لکھ کے دیا اور ان سے مال لے لیا اور مالک سے کہا کہ میں تمہیں تو قسطوں میں دوں گا، ادائیگی میں تمہیں ادا کروں گا. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے پوری وہ فل اماؤنٹ جو ہے نا وہ کر لی طے، کہا کہ چلو بھی ہاں تمہیں انسٹالمنٹ میں دوں گا لیکن غلام کو دے دی پوری اماؤنٹ. تو آپ یہ امیجن کریں کہ عمل اس طرح سے آزادی کے لیے ہوتا تھا. اسی طرح ایک فراسہ ایک مکاتب غلام تھے، انہوں نے آقا کو کہا کہ یہ جی کتابت کے لیے یعنی لیگل ڈاکومنٹس کے لیے یہ پوری قیمت اکٹھے کرنے کے لیے میں آزاد کرنا چاہتا ہوں. لیکن فرافسہ جو آقا تھا تو
نہیں مانا تو وہ گورنر مروان بن الحکم، اب یہ مروان جو ہے اب ظاہر کے صحابی نہیں تھے، یہ اگلی جنریشن کے یہ تھے گورنر، تو مروان نے فوراً اسی آقا کو بلایا، اس نے انکار کیا تو مروان نے مکاتبت سے پوری مال لے کر اسے بیت المال میں جمع کر دیا جائے، اور اسے کہا کہ مکاتبت سے کہا کہ جاؤ بھی تم آزاد ہو گئے۔ پھر فرافزہ نے یہ دیکھا تو پورا مال لے لیا، یعنی کہاں سے؟ حکومتی فنڈ سے لے جا کے ان کو آزادی کر دی۔ تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مکاتبت کے ذریعے اس طرح سے ہر غلام جو آزادی چاہتا ہے اس کو ایسے قرآن کے حکم پہ ایسے لوگ عمل کرتے گئے۔ اس طرح اور بہت سی روایات ہیں جو آپ اس میں مزید پڑھ سکتے ہیں میری اسی بک میں۔ تو اس کے لیے یہ ایک اہم واقعہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک اپنے غلام سے مکاتبت کی ہوئی تھی، یعنی ان کا ایک غلام تھا، اس سے ایگریمنٹ کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی جب آپ میں سے کوئی مکاتبت کر لے، اس نے پوری ابھی رقم نہیں دی، تب تک آپ ان سے حجاب کریں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگلا غلام اب انڈیپینڈنٹ تو ہو گیا نا وہ، تو یہ نہ ہو کہ آپ پہ وہ کوئی بعد میں کوئی آپ پہ کوئی ایک ایسا کوئی الزام آپ پہ نہ آئے، تو یہ نہ کریں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مکاتبت کو کسی جرم میں سزا دی جائے یا اسے مالک کی فوت ہونے کی صورت میں اس کی وارثوں کو اس کی رقم ادا کرے اس میں، تو ایسا کرتے ہوئے اس کا معاملہ اس کی آزادی کے تناسب سے کیا جائے، یعنی اس کا مطلب وہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آقا تو فوت ہو گیا لیکن ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اب وہ غلام انسٹالمنٹ میں دے رہا ہے یا وہ حکومت سے وہ دے رہا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ پھر اماؤنٹ اسی آقا کی فیملی کو وراثت میں ان کا چلا جائے گا وہ اماؤنٹ جو ہے۔ تو اس طرح سے یعنی اس سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آزاد ایسے کرتے تھے۔ اچھا، جو انسٹالمنٹس میں جو جاتے تھے تو وہ کیسے چلتا تھا سلسلہ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ مکاتبت کرتے ہیں تو جب مکاتب آدھی رقم ادا کر لے تو اسے غلامی کی طرف نہ لوٹایا جائے گا، یعنی کوئی آدمی بھی جو 50% اگر کر دیا تو پھر کینسل بھی نہیں ہو سکتا، وہ جو آزادی کا معاہدہ وہ ختم ہی نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی سے ابھی ایگریمنٹ ہوا، ایگریمنٹ ہوتے ہی وہ جو غلام ہے وہ ایسا بیمار ہو گیا کہ اب وہ فوت ہونے لگا ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو آزادی کی کیا ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے وہ مکاتبت کا وہاں تو چل جاتا سلسلہ، لیکن بھی 50% پیمنٹ ہو گیا، 50% تو پہلے دن ہی ہو جاتی ہے، تو اس لیے پھر اس کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگلی جنریشن میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں آتے ہیں کہ وہ نصف رقم کی ادائیگی کے بعد مکاتبت آزاد ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت باقی مقروض شخص کی رہ جاتی ہے باقی۔ تو جناب یہ مکاتبت سے آزادی ایسے چلتی رہی، یعنی ہر آدمی جو آزاد ہونا چاہتا۔ ایک عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے زید بن عبداللہ بن عمر نے یہ بیان کیا کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہ نے ایک غلام جس کا نام شرف تھا ان سے 40,000 درہم پہ مکاتبت کی تھی، تو وہ پھر کوفہ عراق کے جانب نکل گئے اور وہ ایک اسفالٹ پر کام کرنے لگے اور اس کے لیے انہوں نے 15,000 درہم ادا کیے۔ اس کے بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا جی تم تو یار پاگل ہو، تم یہاں
سخت محنت کر رہے ہو، جبکہ عبداللہ بن عمر تو ادھر ادھر سے غلام پکڑتے ہیں، ان کو آزاد کر دیتے ہیں خرید کے، تو تم کیوں اس کی انسٹالمنٹ کی پیمنٹ کر رہے ہو؟ بھی تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ بھی یہ رقم میری ختم ہو گئی۔ تو وہ اسی طرح ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ پتہ چلا کہ بھی یار اتنی رقم نہیں بنی آپ کی، تو وہ معاہدہ، وہ آنکھوں سے آنسو رونے لگے، کہنے لگے آپ فوراً آزاد ہو گئے۔ تو ذرا آپ دیکھیں کہ اگلی جنریشن میں بھی یہی سلسلہ مکاتبت کا آتا رہا، سلسلہ یہ آتا رہا۔ تو یہ صورت تھی۔ تو اب انشاءاللہ اس کی اگلی جنریشن میں اور صورتیں بھی وہ میں اگلے لیکچر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آئیے آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ غلامی کی آزادی کے لیے آپ یہ کریں۔ یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ کہ یہ صدقات، یہ وہ جو حکومت کے فنڈ میں جو آتا ہے وہ کہاں استعمال ہونا فرماتا ہے؟ یہ صدقات تو دراصل فقراء، مساکین اور سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کے لیے، ان کے لیے جن کے لیے تالیف قلب مقصود ہو، یہ غلام آزاد کرنے، قرض داروں کی مدد، اور ان کے لیے مسافروں کے لیے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور یہ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حکومت کے فنڈ میں جو منیمم وہ آتی وہ زکوٰۃ کا فنڈ تھا، اور اس کے علاوہ اور لوگ مزید بھی اگر دیں تو وہ بھی آ گئی اس میں صدقات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو استعمال یہاں کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بھی کیا کہ دین میں، دینی اعتبار سے، کہ کوئی اگر انسان نے غلطی کر لی تو اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھی اس پہ آپ غلام آزاد کریں۔ مثلا سورۃ المائدہ میں ہے کہ اگر قسم آپ نے کھائی ہے اور قسم نہیں پوری کر سکے تب بھی آپ غلام آزاد کریں۔ ناجائز طریقے سے طلاق اگر کر بیٹھے، نہیں طلاق میں اگر غلطی کر لی تب بھی آپ غلام آزاد کریں۔ غلطی سے کسی کو اگر قتل کر لیا، ایکسیڈنٹ سے کچھ ہوا، تب بھی آپ غلام آزاد کریں۔ روزہ ٹوٹ گیا آپ سے تو تب بھی آپ اس پہ غلام آزاد کریں۔ سورج گرہن پر غلاموں کو آزاد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان کو کہ بھی اس پہ لازمی آپ آزاد کر دیا کریں۔ یعنی جب بھی کوئی ایک نیچرل ایسا واقعہ عجیب سا آئے تو اس پہ بھی آزاد کریں۔ قریبی رشتہ دار غلاموں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی بیٹے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کو غلام دیکھے اور انہیں خرید کر آزاد نہ کرے۔ یعنی ہر آدمی پہ لازم ہوا کہ اپنے رشتہ دار کو آپ آزاد کریں۔ وصیت کے ذریعے غلاموں کی آزادی کا بھی یہ ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مرتے وقت غلام آزاد کرتا ہے تو اس شخص کی حیثیت تو ایسی ہے کہ جیسے وہ پوری عمر تک گناہ کرتا رہے، اب وہ نیکی کر رہا ہو، تو اس لیے پہلے آپ کریں۔ اور غلام کی آزادی کے ساتھ کوئی اور وصیت بھی اگر ہے تو وصیت میں سے بھی غلام آزاد کریں۔ تو جناب اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس کتنا زیادہ تھا۔ مزید آپ احادیث پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد غلاموں کا سٹیٹس بہتر بنانے کا یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا۔ اب یہ کیا، یعنی یہ تھا کہ غلام آزاد تو ہوا لیکن اس کے بعد اس کا سٹیٹس پھر بھی نہیں اچھا ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ جو آزاد ہو گئے تو ان کا سٹیٹس کیا اچھا رہے گا۔ تو اس کو اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔